کاروبار کی شریعت میں فضیلت ہے، ہمارے نبی نے تجارت کی، صحابہ تاجر تھے، لیکن آپ چرس کا بزنس کرنا شروع کر دو، شراب کا بزنس کرنا شروع کر دو، تو اس میں آپ کامیاب ہوگے، کروڑ پتی بن جاؤ گے، دنیا کہے گی کامیاب آدمی، اللہ کہے گا یہ وہ والی کامیابی جو کس کے پاس تھی بھائی؟ قارون کے پاس۔ دو باتیں کلیئر کریں۔ نمبر ایک، ہم پیدا اس لیے ہوئے ہیں آزمائش کے لیے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں کون اچھا بن کے آتا ہے اور کون برا بن کے آتا ہے۔ یہ نکاح نہ ہونے کا نتیجہ، میں جو اتنا نکاح پہ چیختا ہوں نا کہ نکاح کرو بر وقت، اس لیے کہ انجام ہمیں بھی وہی نظر آ رہا ہے۔ تو ان کے ہاں رسپیکٹ بس ایک ان کے ہاں ایک کرائٹیریا ہے، تو ہم نے اسلام سے لینا ہے۔ اسلام میں ٹیچر کا احترام ہے، روحانی باپ کی جگہ ہوتا ہے، اس کو آپ کو عزت دینی پڑے گی۔ اگر وہ کبھی کڑوی کسیلی آپ کے ساتھ ایسا رویہ رکھتا ہے تو آپ کو اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ پھر ٹیچر کا احترام ہے، پھر باپ کا احترام ہے، ماں کا احترام ہے، جو بڑے ہیں آپ کے خاندان کے ان کا احترام ہے، شراب نہیں پینی آپ نے۔ اور ایک آخری بات کر کے، بالکل سچی مچی کی آخری بات، دیکھو اللہ کی نظر میں جو لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں اور نہیں ماننے والے، اللہ یہ زبانی دعویٰ کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا کہ تم مجھے مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ تو اس کے لیے جو اللہ نے فرق رکھا ہے نا، وہ نماز کا رکھا ہے۔ اللہ کی نظر میں جو اللہ کو ماننے والے اور نہیں ماننے والے، ان میں فرق یہ ہے کہ کون حی علی الصلاۃ کی صدا پہ نماز کی تیاری کرتا ہے اور کون تیاری نہیں کرتا۔ آج اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہندو بھی بیٹھے ہیں، عیسائی بھی بیٹھے ہیں، مسلمان بھی بیٹھے ہیں، بھائی وہ ٹھیک ہے، ان کو آپ نہ چھیڑیں، وہ ان کا مذہب ہے، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن آپ نماز کے ٹائم پہ اٹھیں گے تو یہ فرق پتہ چلے گا کہ آپ مسلم ہیں اور وہ کیا ہیں؟ غیر مسلم۔ تو آج میں آپ سے چند وعدے لے کے جاؤں گا، اس کے بعد میں سوال جواب کی طرف آتا ہوں۔ پہلا، جتنے بھی یہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آنٹی تو کسی نے ایک دن خاتون کو کہہ دی آنٹی، تو اس کی آنٹی ہوگا تیرا باپ، تو اتنا غصہ آیا۔ تو جتنی بھی یہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور جتنے بھی یہاں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، آج سے ایک عزم کرو، کبھی بھی نماز کو ضائع نہیں۔ دیکھو اچھا بننا ہے نا، تو اللہ کی نظر میں بے نمازی اچھا ہے یا نمازی اچھا ہے؟ دوسرا کام، جتنے یہاں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، نشے کے قریب کبھی بھی، نشہ اسلام میں حلال ہے حرام ہے؟ کوئی بھی پی رہا ہے نا بیٹھ کے، آپ کو بھی دوست خراب کرتے ہیں، کہتے ہیں یار ایک گھونٹ ذرا سٹا لگا کے دیکھ، ٹینشن تیری ختم ہو جائے گی۔ وقتی طور پر ٹینشن ختم ہوگی، لیکن یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بولو بڑھے گی۔ کبھی بھی نشے کے ذریعے ٹینشن ختم کرنے کی کوشش مت کرو۔ ہمیں دیکھو کتنی ٹینشنوں میں اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے سب مسلمانوں، کتنے میرے کام ہیں، اور الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہی ہے میرے اتنے سالے ہیں نا، میرے ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں۔ آپ بتاؤ ایک سالہ ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتاؤ، ایک سالہ۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ٹینشن ختم کرنے کا۔ ٹینشن، یہ تو میں مذاق کر رہا ہوں کہ میرے سالے کو ٹینشن نہیں، وہ بھی بیان سنتے ہیں، وہ پھر کہہ کے یار پھر ٹینشن سچی مچی میں دینا شروع کر دیں گے۔ بہت زیادہ یہ جو نشہ ہے نا ہماری یونیورسٹیوں میں آ رہا ہے آہستہ آہستہ، یہ آپ کو سکون نہیں دے گا کبھی بھی، یہ آپ کی ڈپریشن اور اسٹریس کو بڑھائے گا، یہ کبھی بھی ختم نہیں کرے گا۔ وقتی فائدے کو مت دیکھو، وقتی تو ہیروئنچی کو بڑا مزہ آتا ہے، اس کے بعد اس کا حشر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتے ہیں جب ٹینشن ہے اتنی، ایکچولی یہ کر کے نا کیا کرے، تو مجھے پتا ہے آپ لوگ کی ٹینشنیں کیا ہیں، وہ ہمیں پتا ہے، اس کا حل اللہ نے نکاح میں رکھا ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ اسلام نے آپ کو پرمیشن دی ہے بھائی نکاح کر کے رہو، یار آسان بنایا ہے نکاح کو اللہ میاں۔ خدا کی قسم اسلام میں جتنا آسان نکاح ہے نا، دنیا میں کسی مذہب میں اتنا آسان۔ تو تیسرا کام، ادھر توجہ، بس بات کو سمیٹ رہا ہوں میں۔ تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، کام جو آپس کے ریلیشن ہیں، ان ریلیشن میں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کہتے ہیں جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ تم نے بہت اچھا سلوک کرنا ہے۔ جو خونی رشتے نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی کرنا ہے، لیکن خونی رشتوں کے بعد، ابا پہلے دوست بعد۔ دیکھو آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ کی والدہ نے آپ کو آواز دی، اسلام کہتا ہے نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دو۔ اور دوسری بات اور آخری بات کہ جس فیلڈ میں آپ ہو نا، جو ایجوکیشن جو حاصل کر رہے ہو آپ، یہ آپ اپنے دماغ سے نکال دیں
کہ اگر ہم نے اس میں محنت نہیں کی تو اللہ ہم سے خوش ہوگا. قرآن کی آیتیں ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا حق لیتے ہیں, دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہاں ایڈمیشن دلوایا, بھاری بھرکم فیسیں بھر رہے ہیں, آپ گھنے بن کے وہ فیسیں لے کے یونیورسٹی میں جمع کرا رہے ہیں, حق لے رہے ہیں نا آپ, لیکن ان کو آپ سے توقعات ہیں کہ یہ دل لگا کے پڑھے گا, آپ پڑھائی پہ توجہ نہیں دے رہے.